اس بات کو سمجھ لیں کہ جو جراح ہوتا ہے، جلاد ہوتا ہے، یا آپریشن کر کے آپ کے کینسر کو نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کا بدخواہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ پر کسی نے سخت کلامی کی ہے، آپ کے اوپر کسی نے تردید کی ہے، کسی نے جرح کی ہے، کسی کی فکر کے بارے میں کسی نے تردید کر کے تنقید کی ہے کہ فلاں فکر ہمارے معاشرے کے لیے، سلفی منہج کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہمارے علماء اس کی ذاتیات پر آئیں، اس کے اوپر لعن طعن کیا جائے، ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے انسیت پیدا کریں، اس کو تسلی دیں، حوصلہ دیں کہ آپ لوگ ان فتنوں کے دور میں جس انداز سے جرأت و ہمت کے ساتھ منہجی بنیادوں پر گفتگو کرتے ہیں، خطرات مول لیتے ہیں، لوگوں سے تنازعات ہوتے ہیں، نہ جانے کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ کسی کی ذات کے لیے نہیں ہے جس کے اوپر جرح کی جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی آخرت سدھر جائے، ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں رب کائنات کے یہاں وہ جواب دہ ہو سکے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خرابی نہ رہے، کہ آخرت کے اندر اس کی مسئولیت اور اس کے بارے میں سوال کر کے اس کو ناکام کر دیا جائے۔ اس وجہ سے ایسے لوگوں کو خیر خواہ سمجھا جائے، اور اگر کبھی کوئی سختی ہو گئی تو ہم معافی مانگنے کو تیار ہیں۔ میں نجی طور پر اس مجلس میں یہ بات کہنے کا اہل ہوں، اور اس بات کو برملا کہہ سکتا ہوں کہ میں اس شخص کا پیر دھونے کو تیار ہوں، لیکن اللہ کے واسطے منہج پر آنچ نہ آنے دیں۔ یہ منہجی غیرت اگر آپ کے اندر رہے گی تو سلفیت زندہ رہے گی۔ یہ منہجی غیرت اگر آپ کے اندر پیدا رہے گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مسجدیں آباد رہیں گی۔ لیکن ان مسجدوں میں، جن مسجدوں کو جماعت اہل حدیث کے سرمایے سے تعمیر کیا جاتا ہے، انہی مسجدوں کے اندر سروریت و اخوانیت کے جراثیم جس انداز سے گھستے چلے جا رہے ہیں، آپ ایمانداری سے جواب دیں، کیا علماء اور ائمہ اس سلسلے میں حساس ہیں، اپنی ذمہ داریاں محسوس کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ اس کا احتساب آپ کو رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے اپنی گریبان میں جھانک کر کے کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم یہ مسئولیت اگر آپ نے آج محسوس نہیں کی تو آخرت میں آپ کے قدم نہیں ہل پائیں گے۔ اس وجہ سے میں اپنے دل کے جو جذبات ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ صرف یہی ہے کہ اللہ کے واسطے نجی معاملات کو چھوڑیں، آپسی اختلافات کو چھوڑیں، میل محبت اور پیار کے ساتھ قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیادوں پر آئیے، ایک دوسرے کو گلے لگائیے۔ یہ مشن اب بھی بہت پیاسا ہے، بہت بھوکا ہے۔ اس مشن کے ذریعے اب بھی اہل وطن کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ قبر پرستی کی قباحتیں کیا ہیں، اخوانیت کی شرارتیں کیا ہیں، سروریت کی قباحتیں کیا ہیں۔ اس مشن کے جو سپہ سالار ہیں، جو علماء ہیں، دعات ہیں، ان کی ذمہ داریاں بہت عظیم ہیں۔ لہذا آپ آئیں اور اس بنیاد پر آگے بڑھیں۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔